بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ اجمعین۔ دنیا میں کسی انسان کی جو ہم آپس میں پہچان کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی کرتے ہیں وہ ناموں سے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چند ناموں کا تذکرہ کریں گے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام عطا فرمائے ہیں۔ یہ نام ایسے نام ہیں کہ جن کے پیچھے صرف ایک شخصیت نہیں ہے بلکہ پوری تاریخ کی عظمت پوشیدہ ہوتی ہے، پوری ہسٹری ہمیں ان ناموں کے پیچھے ملے گی۔ اور جب بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کی ہو، آپ کے جو مبارک نام ہیں، تو یہ محض ایک نام نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی پوری سیرت طیبہ کی ریفلیکشن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا سمبل ہیں، آپ کے نام رحمت کا سمبل ہیں، ہدایت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور نور اور نبوت کے عظیم ترین باب جو ہے وہ ہمیں ان ناموں میں نظر آتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے کہ وہ مبارک نام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر عطا فرمائے، اور آپ سے پہلے کسی اور پیغمبر یا نبی کو یہ نام عطا نہیں کیے۔ قرآن کریم میں ایسے تقریباً 30 کے قریب نام ہیں۔ ہم ساروں کا تو آج مطالعہ نہیں کر پائیں گے لیکن چند کا تذکرہ ضرور کریں گے۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف خوبصورت اور بابرکت ناموں سے پکارا ہے اور یاد فرمایا ہے، اور ان ناموں کا جب ہم مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان ناموں کو جب ہم اس کے پیچھے جو تاریخ ہے اس کو جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نام دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں پائے جانے والے مختلف اوصاف کو، مختلف کیریکٹرسٹکس کو اور مختلف کوالٹیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہا ہے، تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد کہا ہے، کبھی نبی اللہ کہا ہے، کبھی رحمت للعالمین کہا ہے، کہیں سراجن منیرہ کہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشیرن کہا ہے، اور کہیں نذیرن کے نام سے آپ کو پکارا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ صرف نام نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی سیرت، آپ کے مشن اور آپ کے مقام اور امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے، اور اپنی امت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں جو رحمت اور محبت اور شفقت کے جذبات رکھتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ جو نسبت ہے، یہ نام اس کا تعارف بن جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ محض نام نہیں ہے، ان ناموں کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے۔ مثال کے طور پر رحمت للعالمین کو لے لیا جائے تو اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، بشیرن کو لے لیا جائے، نذیرن کو لے لیا جائے تو اس کی ڈیٹیلز کافی زیادہ ہیں۔ آج ہم ان چند ناموں کو صرف اپنی زبان سے نہیں بلکہ دل، دماغ اور شعور کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو انتھک جد و جہد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اور آپ کی شخصیت کے ساتھ ہم اور زیادہ کنیکٹ ہو جائیں، اور زیادہ جڑ جائیں، اور آپ کے لیے ہمارے دل میں اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان ناموں کا کس طرح سے ذکر کیا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحمید ہے، اور آپ قرآن کریم میں بھی پڑھتے ہیں، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے میم اور دال ہے، جس کو آپ اردو میں حمد کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا ایک نام الحمید ہے، اور اس کا مطلب ہے ہر طرح سے قابل تعریف۔ یعنی اللہ رب العزت کی ہستی ایک واحد ہستی ہے
اس کائنات میں جو پائی جاتی ہے کہ جو ہر پہلو سے ہر طرح سے تعریف کے قابل ہے، ستائش کے قابل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہر وقت، خاص طور پر امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خیال آتا ہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی چیز بھلی لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ الفاظ مختلف ہیں لیکن تعریفیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ہستی ہے جو ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے، ہر پہلو، ہر پرسپیکٹیو سے اس کی تعریف جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے، اللہ کے بندے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود بھی اپنی تعریف کی ہے اور وہ اطاعت اور نیکی کے اعمال کی تعریف کرتا ہے۔ آپ جو نیکیاں کرتے ہیں، آپ جو اچھائیاں کرتے ہیں، آپ جو دوسروں کا بھلا کرتے ہیں، آپ جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے۔ یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو اچھا کام کرنا سکھاتا ہے۔ میرا اور آپ کا بھی پہلا استاد اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا پہلا معلم اللہ تعالیٰ ہے۔ کس نے ایک چھوٹے سے بچے کو، نیو بورن بیبی کو سکھایا کہ اس نے کس طرح سے اپنی ماں کے جسم سے خوراک حاصل کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سکھایا ہے۔ تو جس طرح ایک استاد اپنے شاگرد کو اچھا کام سکھاتا ہے، شاگرد اسی طریقے پر عمل کر کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ لوگ شاگرد کی کامیابی دیکھ کر استاد کی تعلیم و تربیت کی تعریف کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، آپ اچھا عمل کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حدیث میں آتا ہے کہ خیر سکھانے والے کے لیے اس کائنات کی تمام مخلوقات اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ تو وہ دراصل کس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جس طرح ایک شاگرد اپنے طالب علم کو اچھا کام کرنا سکھاتا ہے اور طالب علم پھر اچھا پرفارم کرتا ہے اور لوگ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ کسی اچھے استاد کا طالب علم ہے، بالکل اسی طرح سے جب ایک مسلمان نیک عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کل مخلوقات اس کے لیے بیان کرتی ہیں۔ ماحول میں پائی جانے والی تمام مخلوقات ایک مومن کے وجود سے کمفرٹیبل ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے اس کا مطلب۔ اور پھر اللہ رب العزت نے، نوٹ کیجئے، اسی روٹ ورڈ سے اپنے نام الحمید سے ڈیرائیو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور انہیں کہا محمدن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام پسند کیا وہ تھا الحمید، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا محمدن، اور آپ کو احمد کے نام سے بھی پکارا۔ اور محمد کا مطلب کیا ہے؟ محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ہر لمحے تعریف کی جاتی ہے، جو کہ تعریف کے قابل ہے۔ تو جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انتہائی تعریف کے قابل ہے وہ ہستی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف کے قابل بنایا۔ اور پھر آپ کو محمود بھی اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح سے داؤد علیہ السلام کی زبور میں بھی انہی ناموں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئی کی گئی ہے کہ میں ایک نبی بھیجوں گا جو محمد ہوگا، جو احمد ہوگا، اور جو محمود ہوگا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ محمود ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حمد و ثنا جن کی جاتی ہے، جن کی تعریف کی جاتی ہے۔ احمد اکبر کے وزن پر ہے، اور یہ حمیدہ یعنی تعریف کی جانے سے بھی زیادہ بڑا بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے ناموں میں سے ایک نام ڈیرائیو کیا، لِيُجِلَّهُ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعزت
اور بلند مقام اور مرتبے کو واضح کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ الحمید ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ الحمید ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت اپنے قول میں فرماتے ہیں، اپنے ایک شعر میں، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے ناموں میں سے ایک نام آپ کے لیے ڈیرائیو کیا، مشتق کیا یعنی ڈیرائیو کیا۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ، تو عرش والا محمود ٹھہرا، وَهَذَا مُحَمَّدٌ، اور یہ محمد ہے۔ تو وہ محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی روٹ ورڈ سے ڈیرائیو کر کے آپ کے لیے نام نکالا اور اس نام سے آپ کو پکارا اور اس نام کو آپ کے لیے چنا اور پسند کیا۔ پھر دیکھیے قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نام اور عطا کیے، الرؤوف الرحیم، الرؤوف الرحیم، جس کا مطلب ہے انتہائی مہربان، شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا۔ اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے یہ دونوں وصف جو کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے وصف بھی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان کو بیان کیا۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ رؤوف کا کیا مطلب ہے؟ انتہائی شفقت رکھتے ہیں۔ رحیم یعنی انتہائی رحم کے جذبات اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ تو یہ وصف اللہ تعالیٰ کے اپنے بھی ہیں اور یہ وصف اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے کیسے رؤوف الرحیم ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی ہدایت، اپنی امت کی بڑی تکلیف اور ان کی بھلائی کی ہمیشہ فکر رہتی تھی۔ آپ اپنی امت کی ہدایت کے لیے فکر مند ہوتے، اپنی امت کو کہیں میری امت کو تکلیف نہ پہنچے، جیسے ایک ماں دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو دنیا اور آخرت کی تمام تکلیفوں سے بچانا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان کے لیے رؤوف اور رحیم ہونا۔ اور جہاں تک آپ کو اپنی امت کی فکر ہے تو اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ جو آخری سپارے کی چند صورتیں ہیں جن میں سورۃ التکویر ہے، سورۃ الانفطار ہے اور ایک 2 اور صورتوں کے نام لے کر فرمایا کہ مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں آپ کے سر میں ایک عدد سفید بال دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ بھی بڑھاپے کے آثار آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور 2 اور 3 صورتوں کے نام لے کے 30ویں سپارے کی یہ صورتیں ہیں، فرمایا کہ مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں بوڑھا کر دیا؟ کیونکہ ان صورتوں میں آخرت کے بڑے زبردست اور ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کو ان صورتوں کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی امت کے بارے میں فکر لاحق ہو جاتی کہ میری امت کا اس دن کیا بنے گا جب اس قدر شدید قسم کے بڑے بڑے جو ہے وہ میدان حشر میں عجیب و غریب قسم کے واقعات اور منظر رونما ہوں گے، تو کیا میری امت اس وقت بچ پائے گی؟ کیا یہ سارے کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا یہ سب جنت تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے؟ تو شاید اتنا ہم نے اپنے بارے میں خود بھی نہ سوچا ہو جتنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سوچتے تھے، اپنی امت کے لیے محسوس کرتے تھے اور اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ ہے آپ کے ان ناموں کا مطلب، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ مومنوں کے لیے انتہائی رحم دل اور شفقت کرنے والی ہستی ہیں۔ آپ مومنوں کے ایمان اور آخرت میں ان کی کامیابی کے لیے بڑی حریص تھے، بڑا لالچ رکھتے تھے، کسی طرح سے میری امت کی نجات ہو جائے، کسی طرح سے یہ قیامت والے دن بچ جائیں، کسی طرح سے یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح سے دیکھیے قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحق المبین۔ حق کا مطلب ہے وہ ذات اور وہ ہستی جو اصل میں حقیقت میں موجود ہے
اور اسے اپنے وجود کے لیے کسی اور خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہی از سیلف سفیشینٹ۔ میں اور آپ سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں، ہمیں اپنے وجود کے لیے اور اپنے عدم کے لیے کسی خالق کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے، وہ حق ہے اور اس کا یہی مطلب ہے وہ موجود ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام امور اور اپنے تمام وعدے اور فرامین اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ حق پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم سے جتنے وعدے کیے ہیں، ہمیں جتنے ڈراوے دیے ہیں، وہ سب کے سب اور تمام وعدے حق پر مبنی ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں پایا جاتا اور شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام امور اور اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا اس کائنات میں واضح طور پر دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات جو اتنے سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے، اگر آپ زمین کو دیکھ لیں، سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، انسان کو دیکھ لیں، دیگر مخلوقات کو دیکھ لیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو چلانے کے پیچھے کوئی بہت زبردست قدرت والی ہستی کام کر رہی ہے جو اس سارے سسٹم کو رن کر رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اتنی طاقتور اور اتنی زبردست ہستی ہے کہ اس جیسی کوئی مثال اس کی مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحق المبین۔ اور یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مبین سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ہماری دنیا کے حوالے سے اور ہماری آخرت کے حوالے سے جو ضروری علم تھا وہ سارے کا سارا واضح کر کے ہمیں دے دیا ہے۔ یعنی بیسک لائف سکلز ہمیں زندگی کے بھی سکھا دیے ہیں، طور طریقے سارے سکھا دیے ہیں دین کے ذریعے، قرآن اور سنت کے ذریعے، اور جو ضروری باتیں ہماری آخرت کے لیے ضروری ہیں وہ بھی ہمیں سکھا دی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو پتہ ہے قبر کی دنیا کیسی ہوگی، قبر میں ہم سے کیا سوالات کیے جائیں گے، منکر نکیر کون ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے قرآن اور سنت میں کہ دنیا کی زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، دنیا کی زندگی کی اہمیت کیا ہے، دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے، برے کام کیا ہے، اچھے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے۔ المبین، سب کچھ واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ قیامت والے دن میرے اور آپ کے پاس یہ عذر نہیں ہوگا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے پاس یہ عذر یا بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا پتا تھا آگے قبر کی زندگی بھی آنی ہے، اور ہمیں کیا پتا تھا کہ منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات بھی دینے ہیں، اور ہمیں کیا پتا تھا کہ اگر ہم کسی کا حق ماریں گے تو ہمیں آگے جا کے اس کا حق واپس کرنا پڑے گا۔ ایسی کوئی بات ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں واضح طور پر کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ وصف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 29، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، وَرَسُولٌ مُبِينٌ، اور وہ پیغمبر آ گیا جس نے پوری کلیئرٹی کے ساتھ انہیں سب کچھ سکھا دیا۔ ہر بات ہمیں سکھا دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گھریلو زندگی، آپس میں حقوق، ایک دوسرے کے حوالے سے فرائض، معاملات، بچوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حقوق، آخرت کے لیے یعنی کون سا ایسا موضوع ہے جو دنیا داری کے حوالے سے ہو اور ہمیں نہ سکھایا گیا ہو۔ ہر بات، غصے کو کیسے مینج کرنا ہے، اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس کیا ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے، جذبات کو کیسے لے کر چلنا ہے، وغیرہ وغیرہ، مہمان نوازی کیا ہے، ہر چیز ہمیں سکھا دی گئی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے وصف یا نام بیان کیے، حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی حق کہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق کہا ہے۔ ہاں، دونوں کے میننگز فرق ہیں، دونوں کی ڈیٹیلز ڈفرینٹ ہیں۔ وہ بھی حق ہے، اپنی جگہ پہ ایک فیکٹ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ اپنی جگہ پہ ایک فیکٹ ہے۔ وَرَسُولٌ مُبِينٌ، اور ایک ایسا رسول جس نے کھول کے ہر بات بیان کر دی ہے۔ اور پھر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 89 کا مطالعہ کیجئے۔
اللہ تعالیٰ نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی ناموں سے یاد کیا ہے۔ وَقُلْ اور کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی انا النذیر المبین، بے شک میں ہی ہوں تمہیں کھول کھول کے خبردار کرنے والا، وقت سے پہلے ڈرانے والا۔ دیکھو جھوٹ بولو گے کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرو گے کبیرہ گناہ ہے، آج کسی کا حق مارو گے واپس کرنا ہوگا، آج یتیموں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھنا، فرشتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، آخرت کی زندگی کے لیے اپنی دنیا کی زندگی کو استعمال کر کے آخرت کی تعمیر کرنا۔ کون سی ایسی بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائی؟ وَقُلْ اور کہہ دیجئے انی انا النذیر المبین، میں ہی ہوں تمہیں کھول کھول کر ڈراوے کلیئرٹی کے ساتھ پہنچانے والا، پوری وضاحت کے ساتھ بتانے والا۔ سچ بولو گے تو یہ کانسیکوینسز ہوں گے، جھوٹ بولو گے تو تمہیں یہ پریشانیاں آئیں گی، کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں جا سکتے ہو۔ دھوکہ نہیں دینا ہے، من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات ہمیں وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے۔ تو نام اگرچہ سیم ہے لیکن دونوں ہستیوں کی جو ڈیٹیلز ہیں، میننگز، وہ فرق ہے لیکن کافی حد تک سملیرٹیز بھی ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 دیکھ لیجئے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ انہی ناموں سے پکارا ہے۔ قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ مراد کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی نبوت حق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، قیامت حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قبر کی زندگی حق ہے، یہ ساری حق ہے جو کہ ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 108 میں یہاں اسی ٹائٹل کے ساتھ پکارا گیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 5 دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی نام سے پکارا ہے جس کی ڈیریویشن آپ کے اپنے نام سے، یعنی اللہ کے اپنے نام سے ڈیرائیو ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فقط کذبوا بالحق، تو تحقیق انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا۔ کیا حق تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پیغام لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے حق کہہ کر پکارا ہے، انہیں حق کا نام دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے المبین لفظ کو دیکھ لیجئے، الحق کے بعد المبین کی طرف آتے ہیں، تو اس کا مطلب علماء کرام کا یہ کہنا ہے، یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت واضح تھی، واضح نشانیوں کے ساتھ آپ کی نبوت سب پہ ظاہر ہوئی۔ آپ کے بدترین دشمن بھی تنہائی میں بیٹھ کے اس بات کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ آپ ہی واقعی حضور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہودی تو انتظار پہ بیٹھے تھے کہ وہ نبی ظاہر ہونے والا ہے، وہ جب ظاہر ہوگا تو ہماری کنگڈم اور ہماری دین دوبارہ ریوائیو ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ظاہر ہونے کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ظاہر ہو گیا، یہاں سے وہ دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ لیکن پہچان وہ بھی گئے کہ جس نبی کا ہم اپنی نسلوں میں انتظار کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں میں بھیج دیا ہے، مانتے وہ بھی تھے۔ تو پوری وضاحت کے ساتھ پورا ظاہر یعنی مبین واضح تھا، اور کھلا عام نشانیاں موجود تھیں کہ آپ کی پیغمبر ہونے اور آپ کی نبوت کو ثابت کر دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں آپ کے اس نام اور اس وصف کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تم کھول کھول کر کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دو لوگوں کے لیے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اللہ کا کلام۔ تو آپ مبین ہوئے کیونکہ آپ نے واضح طور پر کھول کھول کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو بیان فرما دیا۔ اسی طرح سے دیکھیے اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے النور۔ اس کو ہم روشنی نہیں کہیں گے، دنیا کی زندگی میں جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے یہ روشنی ہے۔ نور ایک مختلف چیز ہے جس کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ نور کا وجود اس دنیا میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا،
کہ میں آپ سے کہہ سکوں کہ فلاں لائٹ جو ہے وہ نور ہے۔ نور کا تعلق میٹا فزیکل ورلڈ سے ہے، عالم بالا سے ہے۔ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس آپ کو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے النور، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور کا سورس ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، تو نور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جس کو بھی نور عطا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الصلاۃ نور، اللہ سے نور چاہیے تو نماز پڑھیں، نماز نور ہے۔ جتنی آپ نمازیں پڑھیں گے، جتنے سجدے کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نور عطا ہوتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نور والا ہے، اللہ تعالیٰ نور کا سورس ہے، اللہ تعالیٰ نور کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اپنے نور سے منور کر رکھا ہے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ میں نے یہاں پر کسی بھی جگہ پہ نور کا ترجمہ روشنی نہیں کیا۔ روشنی کا تعلق مادی دنیا سے ہے، فزیکل ورلڈ سے ہے۔ النور، نور کا تعلق میٹا فزیکل ورلڈ سے ہے۔ ہم انسانوں کی ووکیبلری میں وہ لفظ پیرالل موجود نہیں ہے جو میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ النور کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو النور کہا ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ نور والا ہے، یعنی نور کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، نور کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ نور کا خالق ہے، اور اس نے آسمانوں اور زمین کو اپنے انوار سے منور کر رکھا ہے، اور وہ مومنوں کے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کرتا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا وہ نور آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن محسوس ہوگا۔ جب آپ نیکی کا کوئی کام کر کے ایک سکون محسوس کرتے ہیں، ایک سیٹسفیکشن محسوس کرتے ہیں، تو وہ نور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور میرا اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے، اس دنیا میں رہ کے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے نور اکٹھا کر لیا جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے نور کے حوالے سے جو سیشنز لیے تھے کہ آخرت کی زندگی میں پل صراط پر یہ سارے نیک عمل نور کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ تو جس کی نیکیوں کا والیوم یہاں جتنا زیادہ ہوگا، اس کا پل صراط پر نور کا والیوم بھی اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اور ہر نیکی نور میں اضافہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی نور میں کمی کر دیتی ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ کے نور میں اضافہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور عطا کر دیا۔ اس کے بعد اٹھ کے غیبت کر دی کسی سیاستدان کی، کسی گھر والے کی، اس میں کمی ہو گئی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا نور مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں عطا ہو رہا ہے وہ مائنس اور پلس ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نور کہاں، اس کا نزول کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے دلوں پر ہوتا ہے۔ دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو نور نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی مثالیں کھول کے آپ دیکھ لیجئے، تو اللہ تعالیٰ نور ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ نور والا ہے، اور وہ نور کا خالق ہے، نور کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور وہ مومنوں کے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 دیکھیے، قد جاءکم من اللہ نور، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آ گیا ہے، وکتاب مبین، اور یہ واضح کتاب آ گئی ہے۔ یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن کریم میں سراجن منیرہ کہا ہے۔ یہاں بھی آپ کو نون واو رے وہی روٹ ورڈ ملتا ہے، سراجن منیرہ۔ روشن سورج نہیں کہا، روشن چراغ نہیں کہا، نور والا چراغ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی ہے وہ نور ہے، اور وہ وحی کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے۔ اس کا تعلق مادی دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق عالم بالا یعنی میٹا فزیکل ورلڈ سے ہے۔ وحی کا تعلق، قرآن کریم کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، روح کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، روح وہاں سے آئی ہے اس لیے واپس بھی وہاں جاتی ہے۔ جسم کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے، جسم مٹی میں دوبارہ اترتا ہے، روح یہاں سے پرواز کر کے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو روح کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو کہ وحی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِرَاجًا مُنِيرًا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ نور دینے والا ایک چراغ ہے،
اور اس لیے آپ کو نور کہا گیا کیونکہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ نور ہے. قرآن کریم نور ہے، نماز نور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے ان دا سینس کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا نورانی کلام ہے. آپ جتنی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے آپ کے نور میں اضافہ ہوگا. تو اسی طرح سے آپ کو اس لیے بھی نور کہا جاتا ہے کہ اس کلام کے ذریعے سے مومنوں کے اور عارفین کے دل منور ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے اور قرآن کریم جو وہی آپ لے کر آئے ہیں قرآن اور سنت کی شکل میں، وہی کی دو شکلیں ہیں، قرآن کریم ہے اور حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. ان کو اسٹڈی کرنے سے، ان پر عمل کرنے سے نور میں اضافہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سینس میں نور بنا کر بھیجے گئے ہیں. پھر اسی طرح سے دیکھیے اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام الشہید ہے. الشہید کا مطلب ہے، ہم عمومی طور پر ترجمہ کرتے ہیں گواہ، جبکہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے علم رکھنے والا، عالم. اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے. قاتل کی گواہی کون دیتا ہے؟ جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو گواہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب ہے علم رکھنے والا. اور اس کا ترجمہ یہ ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں سے ایک شہید ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت والے دن وہ اپنے بندوں کے تمام اعمال کا علم رکھے ہوئے ہوگا. اسے پتہ ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے، کتنے جھوٹ ہیں، کتنی چغلیاں ہیں، کتنی غیبتیں ہیں، کتنے لڑائی جھگڑے ہیں، کتنوں کے حق مارے، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. میں اکیلے بیٹھتی تھی تو کیا کرتی تھی، میں سب کے سامنے تھی تو میں کیا کرتی تھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور اس کا مطلب ہے الشہید. اور یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاہدن کہا ہے اور شہیدن کہا ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انا ارسلناک شاہدن، ہم نے تمہیں بنا کر بھیجا ہے شاہد. آپ اس کا ترجمہ گواہ کر لیجئے، علم رکھنے والا کر لیجئے، دونوں ہی ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کا پیغام پورا ان کو پہنچا دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی حجۃ الوداع کے موقع پر بھی مسلمانوں سے لی تھی. اے مسلمانوں، تم گواہ رہنا، میں نے اپنی پوری زندگی میں جد و جہد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ہر پیغام آپ تک پہنچا دیا. اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، قیامت والے دن گواہی دیں گے اپنی امت کے سامنے کھڑے ہو کے. اور جب کبھی آپ اس آیت کو پڑھتے تھے تو آپ رونے لگ جاتے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو اتنے رواں بہتے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی داڑھی سے وہ آنسو بہتے دیکھتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ وہ تکلیف دہ منظر ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ اگرچہ آپ تو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، لیکن آپ کی امت میں سے اتنے لوگ نکال دیے جائیں کیونکہ انہوں نے آپ کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر عمل نہیں کیا اور آپ کے دین میں آپ کے بعد تبدیلیاں کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہیدہ کہا ہے اور شاہدہ کہا ہے کہ آپ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ میں نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک مکمل پہنچا دیا تھا. اسی طرح سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الکریم. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الکریم، اور اس کا مطلب ہے خیر کثیر رکھنے والی ذات، جس کے پاس بہت خیر ہے اور بہت زیادہ بھلائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس خیر کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائیوں کے خزانے ہیں اور خیر کثیر کے خزانے ہیں. اور پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے المفضل، بہت زیادہ فضل کرنے والا.
اس کی کیا مثال ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ خیر کثیر کا مالک ہے. ہم ایک نیکی کرتے ہیں وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اس کا اجر دیتا ہے. میرا اور آپ کا حق تو 1 گنا اجر بنتا تھا، تو یہ جو اوپر 700 گنا دے دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے الکریم ہونے کی دلیل ہے کہ وہ خیر کثیر عطا کرنے والا ہے، فضل عطا کرنے والا ہے. اور فضل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے حق سے زیادہ آپ کو دینے والا. دیکھیں عدل و انصاف تو یہی ہے کہ ہم ایک برائی کریں تو ایک برائی لکھی جائے، ایک نیکی کریں تو ایک نیکی لکھی جائے. اللہ تعالیٰ کا الکریم ہونا دیکھیے کہ ہم ایک برائی کرتے ہیں تو ایک برائی لکھی جاتی ہے، ایک نیکی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسے بڑھا دو، 10 گنا، 15، 20، یہاں تک 700 گنا تک کر دو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ خیر اور بھلائی والا ہے، خیر کثیر کا مالک ہے، اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے، یہ بھی اس کا فضل ہے. اور وہ بہت بلند مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہے، اتنا کہ جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور پھر اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک الاکرم بھی ہے. الاکرم کا بھی یہی مطلب ہے، خیر کثیر، 10 گنا سے 700 گنا تک. اور بعض نیک اعمال میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا انقطاع، بغیر رکے آپ کو مسلسل اس کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا رہے گا. بعض نیکیاں ایسی بھی ہیں کہ ان کا اجر و ثواب کبھی نہیں رکے گا، بے حساب ہوگا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے ہمیشہ وہ اجر جاری رہے گا. تو یہ اللہ رب العزت کا اکرم ہونا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے انہی روٹ ورڈ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک نام منتخب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ خوبصورت نام عطا کیا، اور وہ ہے کریم. تو اللہ تعالیٰ بھی کریم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نام بھی عطا کیا کریم. سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 40 دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ جو تم لوگوں کے پاس بات کرتا ہے وحی کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، انتہائی بلند مرتبے والے اور خیر کثیر رکھنے والے پیغمبر کا قول ہے. خیر کثیر کا لفظ سن کے آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. سورۃ الکوثر کو ریکال کر لیجئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی. حوض کوثر بھی اس میں آتا ہے، امت کی تعداد کا زیادہ سے زیادہ ہونا بھی آتا ہے. جنت میں آپ کے امتیوں کی 80 صفیں ہوں گی، سب سے زیادہ یہ ہوں گے. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وحی کا کلام عطا فرمایا، ہر طرح کی خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا جو کہ انتہائی بلند اور معزز مقام اور مرتبہ رکھنے والا کریم پیغمبر ہے، یہ اس کی کہی ہوئی بات ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق اس طرح سے کرتے ہیں، اس کو انڈورس اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انا اکرم ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، بنی آدم میں سے سب سے زیادہ بلند مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہوں. انسانوں میں سے جو بہترین ایک انسان تھا وہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنا پیغمبر بنانے کے لیے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اکرم بھی کہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہے. اللہ تعالیٰ کا نام کریم ہے، آپ بھی کریم ہیں، اور آپ اکرم بھی ہیں، خیر کثیر رکھنے والے. ہاں اس کی ڈیٹیلز اللہ کے حق میں اور ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور ہیں. پھر اسی طرح سے دیکھیے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے العظیم. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العظیم، اور اس کا مطلب ہے جلیل الشان، یعنی انتہائی بلند مقام اور مرتبہ رکھنے والی ذات. اس لیے کہ اس دنیا میں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے کمتر درجہ رکھتی ہیں، ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ کا سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کا درجہ آتا ہے. سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے یہ نام اپنے محبوب پیغمبر جو کہ ہم سب کے بھی محبوب ہیں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق میں آپ تمام انسانوں میں سے سب سے بہترین اخلاق کے درجے پہ ہیں۔ بنی آدم میں سے کسی دوسرے انسان کا اخلاق آپ کے اخلاق جیسا نہیں ہے، عظیم۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ایک، اور وصف میں سے ایک ہے۔ اور اس حوالے سے تورات کے ویری فرسٹ چیپٹر کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں اس وقت کے پیغمبر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کے بارے میں یہ خوشخبری دی ہے وَسَتَلِدُ عَظِيمًا، اے اسماعیل تمہاری نسل میں ایک عظیم المرتبت پیغمبر جنم لے گا۔ اور اس سے مراد مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لِأُمَّةٍ عَظِيمَةٍ، اس کی امت بھی بڑی عظیم ہوگی۔ اور یہودی مسلمان امت سے جن باتوں پر حسد کرتے ہیں یہودی اور عیسائی، ان میں سے ایک ہے کہ اس امت کا مقام اور مرتبہ قیامت والے دن باقی تمام امتوں سے زیادہ ہوگا۔ ان کے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ بھی زیادہ ہوگا، اور اس امت کا مقام اور مرتبہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی عظیم ہے، اور آپ کو بھی عظیم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے پکارا، اور سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی آپ کا یہ وصف عظیم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی امت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک عظیم امت ہوگی، فَهُوَ عَظِيمٌ، وہ خود بھی عظیم ہوگا، وَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تورات کے الفاظ ہے، اور وہ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر فائز ہوگا۔ تو آپ خود بھی عظیم، آپ کی امت بھی عظیم، آپ کا رب بھی عظیم، اور آپ کے اخلاق بھی عظیم۔ تو یہ ہے ایک اور وصف، اور یہ ہے ایک اور نام جو اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن کریم میں خاص طور پر عطا کیا ہے، اور یقیناً جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت میں ضرور اضافہ ہونا چاہیے، اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور ہمیں عظیم امت کا ایک حصہ بنایا ہے، ایک فرد بنایا ہے۔ اب ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، ہم نے یہ ایفرٹ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی مذہبی کتاب جو مقدس ہے، اس میں بھی اسی ٹائٹل کے ساتھ، عظیم کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح میں نے آپ کے سامنے تورات کا ایک ٹیکسٹ پڑھا ہے، اسی طرح سے اس کتاب میں بھی آپ کا یہی ذکر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے الجبار، اور الجبار کا مطلب ہے اصلاح کرنے والا۔ کوئی چیز اگر خراب ہو جائے تو اس کی دوبارہ اصلاح کرنے والا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے القاہر۔ القاہر کا مطلب ہے قہر اور غلبہ رکھنے والا، ڈومینیٹ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے العلی العظیم الشأن، انتہائی عظیم الشان مرتبہ رکھنے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی مذہبی کتاب میں بھی جبار کہا گیا ہے۔ کیوں جبار کہا گیا ہے؟ اس کا پہلا مطلب ہے اصلاح کرنے والا، کیونکہ آپ نے جزیرہ عرب کے انسانوں کی اصلاح کر کے انہیں امت مسلمہ جیسی عظیم امت میں تبدیل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو فساد پھیلا ہوا تھا، وہ جو خرابی انسانوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری اس کی نشاندہی کی، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کی اصلاح کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام الجبار بھی ہے، اگرچہ ڈیٹیلز فرق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرح کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ نام دیے ہیں، اور ایک پہلو سے ان کے اس نام سے ان کی عزت، مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے۔ اس کا یہ قطن یہاں پر بیٹھے لوگ اور سننے والے یہ نہ سمجھیں اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہمسر ہیں، یہ برابر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے، لیکن ڈیٹیلز آر ڈیفرنٹ۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور آپ کو منتخب فرمایا،
آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور آپ کو بہترین اخلاق سے نوازا اور پھر اپنے ناموں میں سے ڈرائیو کر کے آپ کو بھی وہ خوبصورت نام عطا کیے اور قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی مذہبی کتاب یعنی جو ان کے مزامیر ہیں اس میں ذکر آتا ہے اور کیا آپ کو جبار کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، اور اس کا ٹیکسٹ کیا ہے؟ تقلد ایھا الجبار، اے جبار اپنی تلوار سنبھال لو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی تیاری کر لو، اب تم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اور جبار یعنی اصلاح کرنے والے۔ سیفک، یہ جو آپ کی تلوار ہے، فإن ناموسک وشرائعک مقرونۃ بہیبۃ یمینک، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے اور تمہاری شریعتیں ہیں، یہ تمہارے دائیں ہاتھ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل اختیار دے دیا ہے کہ اب آپ انسانوں کی اصلاح کے لیے جو طریقہ وحی کے ذریعے ہو سکتا ہو کریں، اور اگر اس کے لیے جہاد بھی کرنا پڑے تو آپ جہاد کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف ہیں جو سابقہ مقدس مذہبی کتابوں میں بھی ہمیں اسی طرح سے ملتے ہیں۔ تو جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لفظ الجبار کا استعمال یا آپ کے نام کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے امت کی ہدایت اور تعلیم کے ذریعے سے اصلاح فرمائی۔ میں اور آپ جو آج یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں صرف اسی لیے کہ ہم اپنے سوچ کو امپروو کر سکیں، اپنے عمل میں بہتری لا سکیں اور اپنے آپ کو مزید گرو کر سکیں۔ تو یہ ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے۔ اور پھر جہاں تک اس کا مطلب ہے القاہر، تو القاہر سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو ڈومینیٹ کیا، آپ نے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پوری دنیا میں پھیلا۔ اور پھر اس لیے بھی آپ کو القاہر کہا جاتا ہے کہ کل بنی آدم پر آپ کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، گویا آپ نے دوسروں کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے اپنا وہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ حاصل کیا، اور اس سے آپ کے بلند مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ کے ایک اور نام کا ذکر کیا ہے، اور آج کا سیشن ہم اس پر ختم کریں گے، اور وہ ہے الخبیر۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخبیر، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی جو کسی بھی چیز کی ہر حقیقت کو پہچانتی ہے، باخبر ہے، خوب باخبر ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بڑی سی بڑی ڈیٹیل ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو۔ اور اللہ رب العزت کا یہ وصف یا یہ نام کہاں ذکر ہوا ہے؟ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 59 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، تو وہ رحمان ہے اور اس کے بارے میں کسی بھی خبر رکھنے والے باخبر سے پوچھ لیجئے۔ رحمان کے بارے میں کسی بھی باخبر سے پوچھ لیجئے۔ باخبر کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باخبر کون ہے؟ جو اس بات کو پہچانتے ہیں کہ ان کا ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے اور رحمان ہے۔ قاضی بکر ابن علا کہتے ہیں کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ خبیر ہیں، باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی خبیر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے خبیر ہے کہ اس کائنات کی کوئی چھوٹی بڑی حقیقت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کے احاطے میں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے خبیر کہلائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خبیر کہا کیونکہ آپ کے پاس وحی کا وہ علم ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے میں نے اور آپ نے بھی اپنے رب کو پہچانا۔ ہمیں کیسے پتا ہے کہ اللہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہ ہے آپ کا خبیر ہونا اور اللہ تعالیٰ کا خبیر ہونا۔ تو یہ تقریباً 10 ایسے نام ہیں جن کا ذکر آج کے سیشن میں ہم نے جن کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم نے اس سے سیکھا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے کچھ نام ڈیرائیو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور جب علماء نے ان کو قرآن کریم میں کاؤنٹ کیا
تو دیکھا کہ وہ تقریباً 30 کے قریب ہیں، ان میں سے آج 10 کے قریب کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم مزید 10 کا بھی مطالعہ کریں گے۔ لہٰذا آج کے سیشن میں ہم نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ناموں کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں آپ کے لیے منتخب فرمائے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ان ناموں کو صرف جان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان ناموں کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا یہ ہمارا اگلا چیلنج ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان کو رحمت للعالمین مانتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اندر بھی رحمت شفقت کے جذبات پیدا کرنے چاہیے۔ اگر ہم ان کو بشیر اور نذیر مانتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی لائی ہوئی خوشخبریوں پر یقین رکھنا چاہیے، اور جن باتوں سے انہوں نے ہمیں خبردار کیا ہے ان سے ہم باز رہیں۔ اگر ہم دل سے یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں تو پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ محبت صرف الفاظ کا نام نہیں، محبت وہ ہے جو ہمارے کردار میں بھی ان کی جھلک نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔